لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم آج کے اس مقدس اور بڑے دن مبارک محفل میں علماء کرام سے جو ہے مہمان خلوص آتے ہیں سنیں گے، تو آج کے اس شب برات کے تعلق سے جو ہے مختصر جلسہ ہوگا۔ تو سب سے پہلے میں جناب مقصود علی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ بارگاہ خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف پیش کریں۔ مسجد کے صدر، نائب صدر، مسجد کے کمیٹی کے اراکین اور قابل احترام مصلیان کرام، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی حکم ہوا ہے کہ نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے پیش کروں، لیکن مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے اللہ رب العالمین کی حمد پیش کروں، اگر اجازت ہو ہے پرمیشن؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين۔ تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے۔ آپ کے سامنے اللہ کی حمد پیش کی جا رہی ہے، اس کو سماعت فرمائیں۔ تیری ذات پاک ہے اے خدا، تیری شان
جل جلالہ تیرا فیض عظیم ہے، تیرا فیض عظیم ہے، تو ہی میرا رب کریم ہے، میرے دل میں ہے تیری آرزو، تیری شان جل جلالہ ہے، یہاں بھی تو ہے، وہاں بھی تو ہے، یہاں بھی تو ہے، وہاں بھی تو ہے، آیا بھی تو ہے، یہاں بھی تو، کہ تو ہی تو اپنا ہے، خود بتا تیری شان جل جلالہ، تیری ذات پاک ہے اے خدا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ چھوٹے چھوٹے اشعار نعت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، آپ کی اتباع میں، آپ کی پیروی میں ڈوب کر ان اشعار کو سماعت فرمائیے۔ جینے کا اس جہاں کو سلیقہ سکھا دیا، سلیقہ سکھا دیا، جینے کا اس جہاں کو سلیقہ سکھا دیا، رب کون ہے ہمارا نبی نے بتا دیا، نبی نے بتا دیا، رب کون ہے ہمارا نبی نے بتا دیا، نبی نے بتا دیا۔ اللہ نے بلندی کردار مصطفیٰ، اللہ نے بلندی کردار مصطفیٰ، کیا خوب پتھروں کا دعا سے سلا دیا، دعا سے سلا دیا، کیا خوب پتھروں کا دعا سے سلا دیا، دعا سے سلا دیا۔ رب کون ہے ہمارا نبی نے بتا دیا، نبی نے بتا دیا۔ بستی میں جا کے بیٹھی ہوئی
پھولوں سے یہ عالم سجا دیا، عالم سجا دیا، علم و ہنر کے پھولوں سے عالم سجا دیا، عالم سجا دیا، خیسر اسی کے نام کا چرچا ہے ہر طرف، خیسر اسی کے نام کا چرچا ہے ہر طرف، ظلمت میں جس نے نور خدا کا بتا دیا، خدا کا بتا دیا، جینے کا اس جہاں کو سلیقہ سکھا دیا، سلیقہ سکھا دیا، رب کون ہے ہمارا نبی نے بتا دیا، نبی نے بتا دیا۔ اعلان کرتا ہوں، اعلان کرو نا۔ انشاءاللہ میں محمد مقصود علی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ شب برات پر مختصر خطاب بھی فرمائیں اور ظاہر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون، صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وصدق رسولہ النبی الکریم۔ قابل احترام پیارے بھائیوں، مجھے تو نعت پڑھنے کے لیے کہا گیا تھا، میں زیادہ حمد بھی پڑھ لیا، پھر ایک ذمہ داری دی گئی ہے کچھ اس رات کے تعلق سے عرض کروں مختصر۔ پیارے بھائیوں، حدیث کا مفہوم ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول اس ماہ شعبان میں، شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، زیادہ روزے رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے کثرت سے کیوں روزے رکھتے ہیں شعبان کے مہینے میں، کسی اور مہینے میں نہیں رکھتے رمضان کے علاوہ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو رجب اور رمضان کے بیچ میں جو مہینہ ہے شعبان کا، لوگ اس کی فضیلت سے غافل ہیں، میں اس لیے زیادہ روزے رکھتا ہوں شعبان کے مہینے میں۔ اس مہینے میں اعمال پیش ہوتے ہیں، ہر انسان کے اچھے برے، نیک کام، برے کام، اعمال اللہ کے حضور، اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں۔ میں اس لیے روزے رکھتا ہوں، روزے کی حالت میں میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے پیارے بھائیو، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے۔ اس کی فضیلت سے حدیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہے ہم بھی روزے رکھیں، لیکن اللہ کے رسول نے منع فرمایا، اگر تم روزے رکھنا چاہتے ہیں تو پہلے شعبان سے 15 شعبان تک رکھ سکتے ہیں، کیونکہ آگے رمضان میں اب اللہ کے رسول تھے، پورے شعبان کے مہینے سے رمضان کو ملا دیتے تھے۔ اس حدیث سے یہ درس ملتا ہے، اس مہینے میں ہمارے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ اس کی فضیلت میں اور بہت سی روایات ہیں۔ اس مہینے میں فیصلہ کیا
رسول کی حدیث کا مفہوم، اللہ کے رسول اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں، کمرے میں آرام فرما رہے تھے. رات گزرنے کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول بستر پر نہیں ہے. کہاں چلے گئے؟ آپ کو پریشانی لاحق ہوئی. ادھر ادھر دیکھے، مسجد نبوی میں دیکھے، کئی جگہ دیکھے، اور سیدھا مسجد نبوی کے بازو قبرستان ہے جنت البقیع، وہاں گئے. وہاں اللہ کے رسول موجود تھے اور مرحومین کے حق میں دعا کر رہے تھے. ہاتھ اٹھا کر ان کی مغفرت کے لیے آج ہم بھی دعا کریں گے. اللہ تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اور یہاں سے بڑی بھی عمرہ گئے تھے، ان کا انتقال ہوا. عمرہ تکمیل ہونے کے بعد مدینہ منورہ جا رہے تھے. ابھی مدینہ 25 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا. وہ حادثہ واپس کا. اس بڑی بھی کی مغفرت فرمائے، تمام مرحومین کی بھی مغفرت فرمائے. دنیا کے کونے کونے میں جتنے مرحومین آرام فرما رہے ہیں، اللہ ان سب کی مغفرت فرمائے. تو اللہ کے رسول دعا کر رہے تھے. پیارے بھائیوں، یہ بڑی اہم رات ہے. اس میں آپ ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے مغفرت کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی قبرستان سے گزرتے تو یہ ضرور دعا کرتے، السلام یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاصل. اے قبر کے رہنے والوں، تم پر اللہ کی سلامتی ہو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے ہیں. اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے، ہماری بھی مغفرت فرمائے. اور تم آگے چلے گئے، پیچھے ہم ایک دن آنے والے ہیں. پیارے بھائیوں، زندگی کا فیصلہ ایک دن اللہ تعالیٰ چکا دینے والا ہے. یہ کوئی رسم نہیں ہے آپ کو بٹھا کر کچھ سنائیں، اس میں انقلاب پیدا کرے اپنی زندگی کے اندر. اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے. اتنی پیاری دعا. ہم جانا ہر جمعہ کو قبرستان کو جانا، یہاں سے بھی دعا کر سکتے ہیں آپ اور امید کی. اللہ کے رسول نے اجازت دی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے، وہاں جانا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنا، بخشش کی دعا کرنا، اور اپنی ماں کو یاد کرنا جس کی میں زیارت کے لیے آیا ہوں. ایک دن لوگ میری زیارت کو بھی آئیں. اس سے عبرت حاصل کرنا قبر جا کے، یہ ہے زیارت کا اصل مقصد. اور دعا بھی کرنا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے والدین کی مغفرت فرما، اور پھر قیامت کے دن تمام اہل ایمان کی مغفرت فرما. ابھی پیشوا صاحب بھی دعا کرے سورہ بنی اسرائیل کی، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما، جس طرح انہوں بچپن میں مجھ پر رحم فرما، مجھے پالا پرورش کیا. اب وقت نہیں ہے ماں باپ کے آداب، ان کی فضیلت بیان کرنے کے لیے. پیارے بھائیوں، توبہ کریں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے رمضان کا استقبال یہ ہے، آدمی اپنے سینے کو پاک رکھے گناہوں سے، غرور سے، گھمنڈ سے، تکبر سے، کینے سے، کپٹ سے. اپنے اندر عاجزی پیدا کرے، انکساری پیدا کرے، نرمی پیدا کرے.
اور توبہ استغفار کرے، اللہ کے سامنے روئے۔ آپ کے سامنے میں دعا رکھا تھا، امام صاحب بھی کرے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ نہیں سمجھ میں آتا، اب کسی پر اب بھی آتی تو سمجھ میں آتا۔ اللہ کے رسول رجب کے مہینے کا چاند دیکھ کر یہ دعا کرے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہم کو رمضان تک پہنچا۔ کیوں وہ رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اللہ ساری امت کو صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ رمضان کو پہنچائے، رمضان کو پہنچائے۔ اور نماز میں سنیں آپ پہلی رکعت میں امام صاحب سے، لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، دوزخ میں جانے والے جنت میں جانے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے، اصل میں جنت میں جانے والے لوگ ہی کامیاب ہیں۔ یہ سورہ الحشر کی 28ویں پارے کی آیت سنیں پیشوام صاحب۔ آپ تمام بزرگوں سے میری ادباً گزارش ہے، آج رات میں فیصلہ کریں، یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تیری بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، سیدھا راستہ بتانے کے لیے رسول اکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کے ذریعے سے قرآن بھیجا۔ قرآن کو پڑھیں، سمجھیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ جنت میں جانے والے دوزخ میں جانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے سکون میں رہیں گے، آرام میں رہیں گے، دوزخ میں رہنے والے تڑپیں گے، موت کو یاد کریں گے، موت نہیں آئے گی۔ اقبال نے سچ فرمایا، تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی، یہاں مرنے کی پابندی ہر ایک کو، اور وہاں جینے کی پابندی۔ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ جیئیں گے اور دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ جیئیں گے، تکلیف کے ساتھ جیئیں گے۔ اللہ کے رسول نے پیاری دعا سکھائی جو سورہ بقرہ میں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، الکیس من دان نفسہ، عقل مند سمجھدار آدمی وہ ہے جو موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ فیصلہ ہوتا ہے یہی شعبان کے مہینے میں، اور بہت سے احادیث وقت نہیں ہے میرے پاس۔ پیارے بھائیوں، میں آپ اللہ سے دعا کریں، اپنے آپ کو بدلیں اور یہ ذہن میں رکھیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اللہ تمہارے میرے ہر آدمی کے ساتھ ہے، جہاں بھی تم ہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ آج بڑی پیاری رات ہے، ہم بشر ہیں، گناہ ہو سکتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑیں اور اللہ کے ہو جائیں، اللہ سے توبہ کریں، گڑ گڑائیں اور رمضان تک پہنچنے کی دعا کریں۔ آخری بات یہ ہے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول حدیث سنا کر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے۔ کوئی مسافر چلتے چلتے اگر جھاڑ کے سائے میں، چھاؤں میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوا، گھر نہیں بنا، پھر اپنی راہ لیتا ہے، اپنا راستہ لیتا ہے۔ چند دن کے لیے خدا نے پیدا کیا ہے، کھیتی باڑی، نوکری، کاروبار، دکانداری سب کرتے ہوئے اللہ کو یاد کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ماں باپ کی خدمت کریں، بڑوں کی عزت کریں، اچھا پڑھیں لکھیں، قابل بنیں، اللہ سے ڈریں، قرآن کی تلاوت کریں، عربی کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، آپ پر درود پڑھیں، آپ کی اتباع کریں، آپ کی
انشاءاللہ ہماری نجات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آج کی رات ہم سب کی مغفرت فرمائے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ اگر میں وقت زیادہ لیا ہوں تو صرف معاف فرمائے۔ وآخر الدعوہ الحمدللہ رب العالمین۔ نام محمد ہے اے مومنو، نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، زخم پر زخم سہ کر یہ بولے بلال، زخم پر زخم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، ظالموں یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو، دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو، رب نے کیسے ہے ان کو مخاطب کیا، رب نے کیسے ہے ان کو مخاطب کیا، کبھی کہا کبھی یاسین کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نکتہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ پھیر لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے مہمان مبارک جناب محمد اکرم علی صاحب سے پرخلوص گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج اس مبارک و متبرک محفل میں اپنے ایمان افروز اور بصیرت افروز خطاب سناؤں۔ آپ نے لمبی سماعت فرمائی اور حمد نعت اس سے بھی آپ محسوس ہوئے، پھر فضائل شب برات پر جناب محمد مقصود علی صاحب نے آپ کے سامنے احادیث اور قرآن کی آیتوں کا آپ کے سامنے رکھا۔ اور باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم. معزز مسلمان اکرام، عزیز نوجوانوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنی عمر کے حصے میں جس کی جتنی عمر ہے شعور کے بعد سے وہ شب معراج، شب برات اور پھر وہ رمضان میں بھی داخل ہوتے رہے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے رمضان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان میں داخل فرمائے. معزز مسلمان اکرام اور عزیز نوجوان بھائیوں، روایات کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہم عمومی طور پر یہ سنتے ہیں روایت چلتی آ رہی ہے، یہ روایت ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، جو بات اہم بات ہے اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے. ارے روایتن کرنے ہوتے کیسا ہر سال شب برات کا ہوتا، شب معراج کا ہوتا. بھائیو، یہ روایت کی ذہن کو توڑنے کی ضرورت ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے، روایتی مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے، سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے، رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے، ایٹیٹیوڈ کو بدلنے کی ضرورت ہے. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب، شعبان، رمضان کیا گراؤنڈ تیار کر رہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کو بتاتی ہے کہ مکہ میں 13 سال مسلسل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جدوجہد کرتے رہے، لوگوں کو قرآن کے دلائل کے ذریعے سے الہ کیا ہے، رب کیا ہے، دین کیا ہے، انہیں بتایا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف قرآن کی آیتیں دلیل کے طور پر پیش فرمائی، اور جن کے سامنے دعوت پیش کی جا رہی تھی وہ مشرکین عرب تھے. ان کے سامنے جب اسلام کی دعوت پیش کی گئی تو ہر مشرک اس دعوت کو سننے کے بعد وہ سمجھ گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعوت پیش کرنا چاہتے ہیں. جب یہی بات صحابہ کے سامنے پیش کی گئی تو صحابہ نے اس دعوت کو سمجھا کیا چیز کو اختیار کرنا ہے اور کیا چیز کو چھوڑنا ہے. یہ جب تک ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں صاف اور ستھری نہیں ہوگی کہ اللہ کون ہے، رسول کیا ہے، پیغام کیا ہے، میں کس لیے آیا ہوں، مجھے کرنا کیا ہے. آپ دیکھیں گے آنے والے رمضان کی مہینہ، وہ بھی رمضان کا ہی مہینہ تھا جس میں جنگ بدر آتی ہیں. کم و بیش آپ پوری حیات طیبہ قرآن ہم کو یہ بتاتا ہے کہ
اسلام کو حق ثابت کرنے کی جدوجہد ہے. اسلام میں عدل و قسط کا نظام ہے جس میں انصاف ہے، عدل ہے، رحمت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے رمضان کی تیاری جو کچھ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال سناتے رہے، 10 سال مدینہ میں آپ نے سنایا. آپ دیکھیں گے ہم کو روایات ہم کو ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو پورا قرآن حفظ تھا، آپ نے کئی بار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آپ کا قرآن سنا. نماز میں قرآن کو اسی لیے پڑھا جاتا ہے کہ روزانہ ہی امتحانی کروائی جائے. بندہ اللہ سبحانہ وتعالی سے التجا کرتا ہے کہ مجھے صراط مستقیم بتائیے، ہدایت کا راستہ کیا ہے بتائیے، ان لوگوں کا راستہ بتائیے جس پر آپ نے انعام و اکرام فرمایا، اور ان لوگوں کے راستے سے مجھے بچائیے، محفوظ کریے جو اس دنیا میں ذلیل و گمراہ اور آخرت میں بھی ذلیل و گمراہ کیے گئے ہیں. صحابہ کرام نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تراویح کی شکل میں، اور اس میں قرآن کو سنتے ہیں. کیا یاد دہانی ہے، دیکھیے آپ اس میں قرآن کو سنتے ہیں. کسی صحابی کو کوئی چیز طلب کرنا ہوتا کسی کے ذریعے سے تو وہ قرآن کی آیتوں کے سامنے پڑھ کر سناتے، وہ سمجھ جاتے کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے. میرے پیارے بھائیوں، میرے پیارے بزرگوں، رمضان بالکل قریب آ گیا ہے. ہم اپنی دل کی زمین کو سینچیں، صاف کریں، اس کے اندر سے گھاس پھوس اگر کچھ کانٹے دار درخت آ گئے ہیں تو اس کو نکالیں. اپنی دل کی زمین کو ہموار کریں کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فکن ہونے والا ہے جس میں رحمتیں اور برکتیں ہیں، جس میں قرآن کا نزول ہوا. آپ رمضان کے آنے سے پہلے آپ یہ ضرور سنیں اور مطالعہ کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کو لوح محفوظ سے پوری حفاظت کے ساتھ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کو سونپا، اور اس کا نزول کب شروع کرنا ہے، کب اس کا نزول ہوا، ہم اس کی تیاری کریں، ہم اس کا مطالعہ کریں. آپ اس بات کا بھی مطالعہ کریں قرآن کا مزاج کیا ہے، اس کا اسلوب کیا ہے، اس کی اصطلاح کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اسے عربی میں ہی کیوں نازل کیا گیا اور عرب میں ہی کیوں نازل کیا گیا. آپ اس کے اندر بیان کی گئی اصطلاحات پر غور کریں، ٹرمنالوجی پر غور کریں. تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ آنے والا رمضان اپنے لیے نئی تبدیلی کا رمضان ہے. میں قرآن کو سمجھنے کی کوشش کروں گا، قرآن پر غور و فکر کروں گا. میں آپ غور کو تو کریں، کیا بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ کو ہی چنا، عرب کو چنا، عرب میں عربی زبان کو چنا، کیا بات تھی اس کے اندر. اور اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا. جب تک آپ وقت نکال کر اس کا مطالعہ نہیں کریں گے ایمان میں اضافہ ممکن نہیں ہے. آج جو بے دلی، بے رغبتی قرآن سے، بے دلی قرآن سے،
کیا کتنے واعظین، کتنے مخررین، کتنے مدرسین، کیا روزانہ نہیں سنا کہ اس ملت اسلامیہ کو آپ دیکھا؟ لیکن یہ جو خشکی ہے، یہ جو ڈرائنس ہے، اس کے وجہ ہے ہمیں قرآن کو پڑھنے کا مزاج جیسا مطلوب ہے ویسا بنانا پڑے گا. تو انشاءاللہ آنے والا رمضان آپ دیکھیں گے کہ ابھی سے تیاری کریے اس کی. آپ کے خریدی کی تیاری کریے، بچوں کی خریدی کی تیاری کریے، آپ کے خواتین کی تیاری کریے خرید کر ابھی سے آپ. اور ذہنی، جسمانی، فکری طور پر آپ اپنے آپ کو تیار رکھیے کہ رمضان آنا، اس رمضان میں میرا یہ 1 مہینے کا پروگرام ہے. میں اپنی کمر کو کسوں گا، زیادہ سے زیادہ ذکر کروں گا، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کروں گا. میں کوشش کروں گا کہ 20 رکعت تراویح پڑھوں، وتر پڑھوں، اس کے بعد خلاصے تراویح سنوں، پھر میں بیٹھوں، پھر میں مطالعہ کروں قرآن کا اور فکر کروں، اس کے معنی مفہوم پر غور کروں. اگر سمجھ میں نہیں آتا تو اپنے جاننے والے سے قریب جا کر اسے پوچھوں کیا ہے. روایت کو توڑیں. پرانی جو روایتی انداز ہے ہمارا، آیا رمضان، شب معراج، شب برات، رمضان آیا، آپ دیکھیں گے کہ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت کے قریب سال، مہینے، دن، ہفتے کی طرح دن گزر رہے ہیں. ایسے گزر جائے گا رمضان میں. اس وقت ہاتھ مننے اور پچھتانے سے کیا فائدہ کہ میں کچھ نہیں کر سکا، میں رمضان کا فائدہ نہیں اٹھا سکا، رمضان کو سمجھ نہیں سکا. رمضان کی فضیلت اس لیے تھی کہ اس میں قرآن نازل ہوا، اس کو میں نہیں سمجھ سکا اور عملی زندگی میں اس کو لا نہیں سکا میں قرآن. سورہ حشر کا تذکرہ بار بار ہوا ہے. جیسے لا یستوی کی آیت تلاوت کی گئی، میں نے بھی سورہ حشر کی 18ویں آیت کی تلاوت کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حشر میں ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے. سنجیدگی کے ساتھ میں غور کروں، میری بیوی کے ساتھ میں بیٹھوں، میرے بچوں کے ساتھ میں بیٹھوں، میرے بھائیوں کے ساتھ میں سیریس گفتگو کروں. اس دنیا میں تجارت میں خسارہ ہو جانا، نقصان ہو جانا کوئی اچھلنے کی، تعجب کی اور پریشانی کی بات نہیں ہے. اسے آپ جستجو کے ذریعے سے، محنت کے ذریعے سے دوبارہ ذہن لگا کر آپ نئی صلاحیتوں کے ساتھ خسارے کو پورا کر سکتے ہیں. اللہ نے گنجائش رکھی ہے ذرائع وسائل کے اندر. لیکن سب سے زیادہ سیریس مسئلہ سنجیدگی سے بیٹھنے، سوچنے اور فکر کرنے کا جو مسئلہ ہے وہ آخرت کا مسئلہ ہے. میں کیا کر رہا ہوں آخرت کی تیاری کی؟ کیا دوشہ میں نے تیار کیا آخرت کے لیے؟ اللہ سے ڈرتے رہو. اللہ یقیناً تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا. یہی لوگ فاسق ہیں. ہمارے سامنے واٹس ایپ کے ذریعے سے، یوٹیوب کے ذریعے سے، سوشل میڈیا کے ذریعے سے، اور آپ کھول کر دیکھیں کہ ہر آدمی بس بیان کر رہا ہے. لیکن ابو جہل بھی مکہ میں رہتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزانہ گفتگو ہوتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ اس پر دعوتی کام کرتے اس پر. لیکن ہم دیکھیں گے کہ جہالت کی موت ختم ہو جگہ بدل. تو اللہ کی جو سنت ہے، سنت اللہ ہے، وہ میری جستجو پر منحصر ہے کہ میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں، میں بدلنا چاہتا ہوں،
میری سوچ کو بدلنا چاہتا ہوں، میرے رویے کو میں بدلنا چاہتا ہوں، میں روایتی انداز کو توڑنا چاہتا ہوں، میں نیکی کی راہ پر چلنا چاہتا ہوں، میں آج سے تہیہ کرتا ہوں کہ میں انشاءاللہ نیکی کی راہ پر چلوں گا، میں اپنے اعمال کو درست کروں گا، رمضان کی تیاری سلیقے سے کروں گا، قرآن کا مطالعہ کروں گا، گہرائی کے ساتھ مطالعہ کروں گا، اور اس مہینے میں رزق کشادہ کروں گا، دسترخوان کشادہ کروں گا، روزے داروں کو افطار کراؤں گا، مسکینوں کی محتاجوں کی خبریں ان کی مدد کروں گا، زکات کا نظر کروں گا، زکات گن کر نکالوں گا، وقت پر نکالوں گا، اور اجتماعی بیت المال میں جمع کروں گا، کیونکہ وہ زکات آپ کی قبول ہوگی، فطرہ وقت پر دوں گا۔ کتنے کام ہیں، کتنے کام ہیں، ہم کو جس طرح سے اس رات کی فضیلت پر بہت ساری باتیں آئی ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خراسان سے گزرتے تو زیارت قبور کے بعد آپ زیارت خطا ہوتے، آپ کی تاریخ تک ہو جائے، آپ کے ساتھی سوال کرتے، آپ آخرت کا حشر کا تذکرہ ہوتا ہے، ہم اب اتنا نہیں ہوتے، لیکن آپ خبر کے پاس سے آپ بس گزر ہوتا ہے، زیارت خطا ہوتے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، خبر حشر کی آخرت کی پہلی منزل ہے، جو اس منزل سے گزر گیا کامیابی کے ساتھ تو سمجھو اس کے آنے والے تمام مراحل آسانی سے گزر جاتا، اور جو اس منزل میں پھنس گیا تو آگے کے مراحل میں اس کے خیال۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ہم قبرستان کو جاتے ہیں، اسی قبرستان میں ہم کو یہ یاد آتا ہے، ارے یہ دائرہ خراب ہوتا ہے، اس کی باؤنڈری کرنا، ارے بچھا دیتے ہیں، ہمارے درمیان بھی چلے گئے، ابا جان تھے چلے گئے، بڑے بھائی تھے چلے گئے، خالی تھے چلے گئے، خالی کرسیوں کو دیکھ کر پچھتانے سے بہتر اس سے پہلے ہم جو ان کی خدمت کریں، پہلے اس سے پہلے ان کی خدمتانی کریں، وہاں جا کر تذکرہ یاد دہانی کرنے سے بہتر ہے کہ روزانہ یاد کریں، روزانہ اپنی موت کو یاد کریں، اس کی اصلاح کریں، وہاں جانے کی تیاری کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا، موت کے بارے میں بتائیے، تو بعد صحابی رسول نے کہا کہ فجر سے ظہر، ظہر سے عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء تک کا وقت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا تھا آپ ارشاد فرمائیں، حضور نے ارشاد فرمایا، ایک سلام دے کر دوسرے سلام تک بھی مجھے یقین ہے کہ میں زندہ ہوں۔ محبت عمل کی جائے، اور قرآن نے فطری طور پر انسانوں کو مخاطب کیا، بہت ساری آیتیں ہیں، آپ کے وقت ہوتا تو آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن نے یہ کہا کہ وقت محبت ختم ہو جانے کے بعد حشر دیکھ رہے ہیں آپ، قیامت دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے، اور اللہ سے التجا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے تھوڑی محبت عمل کی جائے، جو پہاڑوں کے مانی سونا ہے وہ چاہتے خرچ کر کر آتا ہوں، تھوڑی محبت کی جائے، بس نیک اعمال کر کر آنے کی محبت کی جائے، چند اعمال کرنے کی محبت کی جائے، چند لمحات کے لیے دنیا میں مجھے بھیجا جائے۔ جب یہ نرخرے میں جب سانس آ جاتی ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا، ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں، قیامت کی نشانیاں جب پوری ہو جاتی ہیں، سورج مشرق کے بجائے مغرب سے جب طلوع ہو جاتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا، اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں آپ تمام سے ایک بار پھر مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، انشاءاللہ ہم سب ہم مختلف لیے کہ پورا بدعت معاشور ہو جائے، ہم مختلف نہیں ہو سکتے، اللہ معاشور ہو جائے انشاءاللہ،
لیکن ہم موجود ہیں، ہم کے شعور کی تو کوشش کر سکتے ہیں اس کے بعد کہ انشاءاللہ دعا کر کے انفرادی رمضان کا پروگرام بناؤں، قرآن کا پروگرام بناؤں، قرآن کو سمجھنے کا پروگرام بناؤں، اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر اس کا مطالعے کا پروگرام بناؤں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا مطالعے کا پروگرام بناؤں. دیکھیں انشاءاللہ بیدر بس ضرور اللہ کی رحمت اور سکینت حاصل ہوگی انشاءاللہ. نحوستیں جائیں گی، افلاس جائے گا. ہماری دعائیں جو قبول ہونے سے رکی ہوئی ہیں انشاءاللہ اللہ ضرور تمام قبول کرے اور اللہ کی تعریف نصرت اس ملت اسلامیہ کی شامل ہوگی انشاءاللہ. میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں ہمیں حقیقی معنوں میں اور پورے شعور کے ساتھ آخرت کی زندگی، حشر کی زندگی، خبر کی زندگی، موت سے پہلے اس کی ہم سب کو تیاری کی توفیق عطا فرمائے اور شعوری طور پر ہمیں عبادات کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شعوری طور پر ہمیں دل کی زمین پر ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے اندر سے خراب عادتوں کو، خراب حسرتوں کو نکال کر دل کی زمین کو صاف کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنا تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے مرحومین ہیں سب کی مغفرت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام انبیاء اکرام کے مقام محمود کو بلند فرمائے، درجات کو بلند فرمائے. بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات اور مقام محمود کو بلند فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عارضہ بلند فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحابہ کرام، خلفاء راشدین، عشرہ مبشرہ، تمام صحابہ کے درجات کو بلند فرمائے اور تمام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، مجتہدین، محدثین، تمام کے درجات کو اللہ بلند فرمائے، ان کے خبروں کو منور فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جتنے دینی جماعتوں کے اکابرین، جتنے دینی جماعتوں کے لوگ اس دنیا میں آپ کے دین کی سرورتی کے لیے کام کرتے ہیں، دنیا سے گزر کر تمام ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ آپ کے دین کی کام کرتے ہوئے اب تک جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان تمام شہداء کے درجات کو اللہ بلند فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نانیاتی، دادیاتی، سسرانی جتنے مرحومین ہیں، بوڑھے بچے جوان، ان تمام کے کام ان تمام کی مغفرت فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے خبروں کو منور فرمائے. ہم میں سے اگر ہمارے والدین گزر گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے خبروں کو منور فرمائے، نور سے بھر دے. اللہ جنت کی کھڑکیاں ان کی خبروں کو کھول دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.